میرا نام سندس ہے۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے میں نے زندگی میں بہت سے تجربات حاصل کیے۔ ہمارا گھر یونیورسٹی سے بہت دور تھا، اس لیے مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ ہمارا ہاسٹل یونیورسٹی کے اندر ہی تھا، اس لیے پریشانی کی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ 2-3 مہینے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ایک دن مجھے میرے ہاسٹل کے ایڈریس پہ کسی نے پھول بھجوائے۔ یہ پھول پارسل کر کے TCS کے ذریعے بھجوائے گئے تھے۔ میں روم میں نہیں تھی اور یہ پارسل میری روم میٹ نے وصول کیا تھا۔ پارسل پہ بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا تھا اور نہ ہی بھیجنے والے کا کوئی ایڈریس۔ یہ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میری روم میٹس کے لیے بھی حیرانی کی بات تھی۔ آخر ایسا کون کر سکتا تھا؟ یہ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ کرن نے مجھے چڑھانے کے انداز میں کہا کہ سندس، کوئی ہو نہ ہو یہ تمہارا کوئی بہت چاہنے والا ہے جو تمہیں اپنا دل دے بیٹھا ہے۔ اس بات پر میں اور کرن بہت ہنسے، لیکن بہرحال یہ سوچنے والی بات تو تھی کہ یہ کون ہے جس نے اتنی عجیب و حرکت کی۔ ایک بات تو واضح تھی کہ یہ یونیورسٹی کا ہی کوئی لڑکا ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے، اور اس بات کے چانسز تو کچھ زیادہ ہی تھے کہ وہ لڑکا ہماری کلاس سے ہی ہوگا، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگلے دن میں اپنی کلاس کے ہر لڑکے کو بغور دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ان میں سے کون لڑکا ہو سکتا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دے کر یہ سوچنے کی کوشش کی کہ شاید پہلے کسی لڑکے نے میرے قریب ہونے کی کوشش کی ہو اور میں نے اسے دھتکار دیا ہو تو اب وہ ایسی حرکت پر اتر آیا ہو، لیکن مجھے ایسا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر وہ لڑکا کلاس میں بیٹھا ہوتا جس نے مجھے کل پھول سینڈ کیے تھے تو آج اس کے تاثرات کچھ اور ہوتے۔ شاید وہ میری طرف مڑ کر دیکھ رہا ہوتا یا اس کے چہرے پر گھبراہٹ ہوتی، لیکن مجھے کوئی لڑکا ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پھولوں کا وہ گفٹ کمرے میں ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ یہ میرے اس اجنبی محبوب کی نشانی تھی جسے میں جانتی تک نہ تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی تھی کہ کرن مجھے بلانے آ گئی اور کہا کہ نیچے آؤ، تمہارا پارسل آیا ہے۔ میں نے کرن کی بات سن کر کہا کہ میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے اس اجنبی دیوانے کا پارسل ہو، تم نیچے آ کر خود ہی دیکھ لو۔ میں نیچے گئی اور پارسل کھولا تو کرن کی بات سچ نکلی۔ وہ پارسل بالکل اسی اجنبی کا ہی تھا، لیکن یہ پارسل اس پارسل سے ذرا مختلف تھا کیونکہ اس میں ایک عدد سوٹ تھا اور اس کے ساتھ ایک پرچی تھی۔ پرچی پر تحریر تھا، سندس مجھے تم سے بہت محبت ہے، کچھ دن بعد یونیورسٹی میں بون فائر ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں تم یہ سوٹ پہن کر آؤ، میں تمہیں اس سوٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تحریر پڑھ کر وہ سوٹ دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ یہ آخر کون ہو سکتا تھا؟ میں پرجوش اور ایکسائٹڈ ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اتنا سسپینس کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر اسے مجھ سے محبت ہے تو میرے سامنے آ کر کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کرن نے مجھ سے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی؟ اس نے چڑھانے کے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کیا تم یہ سوٹ پہن کر جاؤ گی پارٹی میں اور اس اجنبی دیوانے کو پہن کر دکھاؤ گی؟ میں نے ڈانٹنے کے انداز میں کرن کو کہا کہ تم چپ کر جاؤ، ایک تو میں اتنی پریشان ہوں، خیر اس پارسل سے اتنا پتہ تو چل گیا تھا کہ وہ ہماری یونیورسٹی کا ہی ہے اور اس بات کے چانسز کچھ زیادہ تھے کہ وہ ہماری کلاس کا ہی ہو۔ میں نے خود کرن سے پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کرن نے مجھے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم اس کا دل نہ توڑو اور پارٹی میں یہ سوٹ پہن کر چلی جاؤ تاکہ وہ تمہیں اس سوٹ میں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں نے کرن کو کہا کہ کیسی پاگلوں والی بات کر رہی ہو، میں سوٹ کے حوالے بات نہیں کر رہی کہ اسے پہن کر جاؤں یا نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے میں کیا کروں۔ باقی رہی پارٹی میں سوٹ پہننے کی بات، تو میرے سوٹ پہننے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کی محبت کو قبول کر چکی ہوں، اور میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں کہ کسی کو دیکھا تک نہیں، جانا تک نہیں اور اس کی محبت قبول کر لوں؟ یہ تو اس کو خود کو سوچنا چاہیے نا۔ کرن نے جواب دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے اس کو ٹریس تو نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ یہ گفٹس وغیرہ لے کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس جائیں گے، پھر ان کو جا کر شکایت لگائیں۔ کرن نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے دن ہم نے تیسرا لیکچر اٹینڈ کرنے کی بجائے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس جانے کا منصوبہ بنایا۔ سر راشد صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے اور کافی سلجھے ہوئے انسان تھے، انہوں نے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرنی تھی۔ ہم ان کے آفس گئے تو وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور کرن سلام کر کے ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جی بیٹا کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ کرن نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر سندس کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سر نے کہا کہ جی بیٹا بولیں۔ میں نے اپنے بیگ سے اس اجنبی کے بھیجے ہوئے دونوں گفٹس نکال کر سر کو دکھائی۔ وہ پرچی پر سر کو پکڑا دی اور ڈرتے ڈرتے ان کو ساری کہانی سنا دی۔ میں نے کہا کہ سر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا نام راز میں رکھ کر ہماری کلاس میں آئیں اور آ کر بات کریں کہ ایک لڑکا ایسے کلاس کی ایک لڑکی کو تنگ کر رہا ہے اور ایسی گھٹیا حرکت کر رہا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے ایسی حرکت سے باز آ جائے۔ سر نے میری کہانی کی جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، میں آخری لیکچر میں آپ کی کلاس میں آؤں گا اور آ کر بات کروں گا۔
سر سے بات کرنے کے بعد میں اور کرن کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ آخری لیکچر میں سر راشد ہماری کلاس میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پھولوں کا گلدستہ اور پارسل سوٹ تھا۔ انہوں نے فارمل باتوں کے بعد مدعے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کلاس میں سے ایک لڑکا ایک لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، گفٹ بھیج رہے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہے اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ جب اس کا پتہ چلا تو اس کو یونیورسٹی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ سر یہ کہہ کر گئے تو کلاس حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے، لیکن سر نے میرا نام نہیں لیا تھا۔ سر کے ایسا بولنے سے اتنا ضرور ہوا ہوگا کہ اس لڑکے کو پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے اس کی محبت کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اب اگر اس میں شرم اور حیا ہوتی تو وہ دوبارہ ایسی گرمی ہوئی حرکت نہیں کرے گا۔ میرے ایسا کرنے سے خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ تقریباً 6 ماہ گزر گئے اور مجھے کسی اجنبی کی طرف سے کوئی پارسل نہیں ملا۔ میں اب بالکل مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ تقریباً 6 مہینے بعد میری برتھ ڈے سے 2 دن پہلے مجھے دوبارہ پارسل وصول ہوا۔ پارسل میں اس بار بھی سوٹ بھیجا گیا تھا اور اس کے ساتھ تحریر تھا کہ ڈیئر سندس، تم میری محبت ہو، 2 دن بعد تم اپنی برتھ ڈے والے یہ سوٹ پہن کر آنا، اور اگر تم یہ سوٹ پہن کر آئی تو میں تمہیں سب سے پہلے برتھ ڈے وش کروں گا اور ہم کلاس میں تمہاری برتھ ڈے پارٹی بھی کریں گے۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا کیونکہ میں نے اس کے آئیڈیا پر عمل کرنا کے اپنا منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ میں نے کرن سے اپنی منصوبہ شیئر کیا اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کرن نے ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، زبردست منصوبہ ہے۔ وہ منصوبہ کیا تھا یہ آگے جا کر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن ہم سر راشد کے پاس دوبارہ گئے اور سارا واقعہ شیئر کیا اور اپنا منصوبہ بھی بتایا۔ سر نے کہا ٹھیک ہے، زبردست ہے، اب اس لڑکے کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگلے دن میری برتھ ڈے تھی۔ میں نے اس اجنبی لڑکے کا دیا ہوا سوٹ پہنا اور تیار ہو کر یونیورسٹی چل پڑی۔ ہمارے ذہن میں تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں کلاس میں داخل ہوئی تو اس اجنبی کے سوٹ میں تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا لیکن میں پوری طرح تیار تھی۔ کرن بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ میں جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو عامر نام کا لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے ہیپی برتھ ڈے بولنے لگا۔ اس کے منہ سے جیسے ہی ہیپی برتھ ڈے سندس نکلا تو میں نے سینڈل اتار لی اور 2-3 لگا دی۔ اس کو مجھے دیکھ کر کرن نے بھی سینڈل اتارا اور ہم دونوں اپنی عامر پر جوتیوں کی بارش کر دی۔ کلاس والوں نے درمیان میں پڑھ کر اس لڑکے کو ہم سے چھڑایا تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو مجھے سر سے کے سمجھانے کے باوجود ابھی بھی تنگ کر رہا ہے۔ ابھی یہ شور چل رہا تھا کہ سر راشد کلاس میں آ گئے۔ عامر کو پکڑ کر لے جایا گیا۔ سر نے اس کی بہت بےعزتی کی اور یونیورسٹی سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا۔